تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون والصلاة والسلام على حبيبه صلاة وسلاما منا ومن سائر الأمة صلاة طيبا مباركا كثيرا كثيرا ألف ألف مرة بعدد الخلائق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وہ جو گزشتہ پیر کو آخر میں بات آئی تھی کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنی بیٹی جن کے خالو تھے جب دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آ رہے ہیں تو بڑھاپے کی حالت تھی، لیکن پھر بھی ایک تمنا جاگ اٹھی. حالت کیسی تھی؟ سورہ مریم 16واں پارہ. اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی. میں نے آخر میں کہا تھا کہ کس بڑھاپے تک آدمی اولاد کی دعا کر سکتا ہے اور کس بڑھاپے تک آدمی کو اولاد کی کوشش کرنی چاہیے. زکریا علیہ السلام کی پوزیشن جسمانی طور پہ اپنی فٹنس کے اعتبار سے کیا تھی؟ قرآن سورہ مریم میں یوں کہتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے ندان خفیہ ہلکے سے اللہ کے سامنے آوازاری دل میں سے کی. قال دعا یہ کی. ہر جگہ قال کا ترجمہ کہنا نہیں ہوتا، الگ الگ معنی ہوتے ہیں. قال رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بجنے لگی. جیسے ہمارے کچھی میں کہتے ہیں آنا گوڑا قبر میں پگا، آتا سندا سند میں سور آئے. وہن العظم منی، میرے جوائنٹس آواز کرنے لگے، میرے بونس کمزور ہو گئے. واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر چمکنے لگا. سر کب چمکتا ہے؟ جب پورے سر میں ایک بھی کالا بال نہ ہو، پورے سر میں مہندی لگی ہو، داڑھی میں بھی پوری مہندی لگی ہو. واشتعل الرأس شیبا، میرا سر شعلے پھینکنے لگا، یعنی پورا سر بھی سفید بال ہو گئے، بونس ہڈیاں کمزور ہو گئی، جوائنٹس بجنے لگے. ایسے حال میں بھی زکریا علیہ السلام اللہ جل شانہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. پھر بھی میں تیری قدرت سے محروم اور نا امید نہیں ہوں. ایسے بڑھاپے میں بھی اولاد کی طلب کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ میرا اور میرے خاندان یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث بن سکے. نبوت کی میراث، نبوت کا خاندان ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے ایک وارث کس کا چاہیے؟ خونی رشتے کا وارث چاہیے. وارث کون ہوتا ہے؟ خون رشتے والا وارث ہوتا ہے. اس لیے جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں تو یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو دعا کرنا، دوسرا اس کے لیے محنت کوشش کرنا، دونوں شامل ہیں. ایسا نہیں ہے. اور بڑھاپا کب شروع ہوتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. جب 40 سال کی عمر کو پار کر جائے تو قرآن یوں کہتا ہے بڑھاپا شروع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری شریف میں سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میری امت کی عمر جو ہیں بین 70 و 60، 70 and 60 ایئرس، 70 اور 60 کے درمیان میں ہوگی. اب 70 کا ادا کرو کتنا ہوگا؟ 35.
زیادہ تر عمر یہی ہوگی جنرلی. تو پھر یہ بڑھاپا شروع ہو گیا، لیکن یہ پھر بھی اس عمر میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے اور وارث مانگ رہے ہیں. وارث. اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور یہ دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. مانگنے میں بھی یہ مانگنا چاہیے، اللہ جو میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو وہ عطا فرما. اے اللہ یہ عطا فرما، یہ مجھے دے دے نہیں. قرآن نے ایک جگہ یوں فرمایا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. جب مانگ رہے ہو تو ایسی چیزیں ضد کر کے نہ مانگا کرو کہ اگر وہ چیز دی جائے تو تمہارا منہ چڑھ جائے گا، پھر تم دکھی ہو جاؤ گے، پھر تم اس میں پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد. بے شک آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر کیا بشارت دی؟ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. ایک دوسری، وہ سیدہ، وہ سردار بھی ہوگا، وہ حصورہ اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے والا بھی ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اور اگلے جتنے نیک لوگ نبی ہو گئے وہ نبی بھی ہوگا. بشارت تو فرشتے سنا رہے تھے، آواز کس نے دی تھی؟ فرشتوں نے. اور کہاں کیا جا رہا ہے؟ ان اللہ یبشرک، اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے. یہاں اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، اس لیے درمیانی واسطے کو بیان نہیں کیا، بلکہ بشارت فرشتے اپنی طرف سے نہیں سنا رہے، اللہ کی طرف سے سنا رہے، درمیان میں سے واسطہ ہٹا دیا. اسی لیے اگر مومن یوں کہے نا یہ میں نے دوائی کھائی اور شفا ہو گئی، یہ شرک نہیں ہوگا. مجھے اس کھیت نے ماشاءاللہ آباد کر دیا، یہ شرک نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کا لفظ، مومن کا بول اور اس کا ایک سینٹنس یہ جو ہے یہ لفظی ہیں. اسے پوچھو کھیت نے، ارے نہیں یار اللہ نے کھیت میں ایسی برکت دی. تو یہ لفظ سمجھ رہا ہے قرآن مجید کو کہ بشارت تو فرشتے سنا رہے ہیں. فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے پکارا. بشارت کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی کہ فرشتے اولاد نہیں دے رہے، اولاد اللہ دینے والے ہیں، تاکہ درمیان میں یہ نہ سمجھے کہ مجھے اولاد جو ہے فلاں تعویذ سے ہو گئی، فلانی چیز سے ہو گئی. نہیں، دو باتیں ملی. ایک تو یہ کہ ایسا بڑھاپا جس میں سفیدی آ جائے، پھر بھی بیچاری اس صاحبہ کو الوداع کہنے کی اجازت، اس لیے کہ شیطان کسی بھی طرح ہم سے غافل نہیں ہے، ہم شیطان سے غافل ہے. شیطان امام احمد بن حنبل سے غافل نہیں. ایک بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات فرما رہے تھے، اتنے میں شیطان نے آپ پر اس طرح کا دعویٰ بولا کہ آپ کے چند الفاظ ایسے نکلے. کیوں تھے ایسا؟ محدثین لکھتے تاکہ امت غافل نہ ہو جائے کہ شیطان جو ہے ہم سے بس اب نا امید ہو گیا. نہیں، شیطان بڑھاپے کی آخری حد تک ہمیں لے جاتا ہے. اس عمر میں بھی اسے الوداع کہنے کی اجازت نہیں ہے، ترغیب ہے کہ اس کو ساتھ میں رکھا جائے. نمبر 2، اولاد کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. آج کے دور میں 150 سال پہلے سے جو یہودیت کی اور عیسائیت کی محنت چلی کہ نسل بندی یا اولاد پیدا نہ کرنا، شادی ہونے کے بعد پہلے سے ہی باتیں ذہن میں بٹھائی جاتی ہے اور ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے. اگر پہلے سے تم نے حمل ٹھہرنے کی اور ٹھہرانے کی کوشش کر لی، ابھی سے بچے ہونا شروع ہو جائیں گے، آگے چل کے تمہارے بہت زیادہ بچے ہو جائیں گے، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا جو بڑھاپا جلدی آ جائے گا، تم جو ہے جسمانی طور پہ کمزور ہو جاؤ گے. تمام فقہاء کرام نے، محدثین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، فقہ کی کتابوں میں، بحر الرائق میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر کبیر میں، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے اگر آدمی اس نیت سے
کہ میرے جسمانی کمزوری ہو جائے گی، یا اس نیت سے کہ پھر اگر بڑھ گئے لوگ، بچے بڑھ گئے، ان کی پرورش کا کیا ہوگا، ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، تو یہ بالاتفاق حرام ہے۔ ایسا سوچ کر حمل نہ ٹھہرنے دینا اور ایسے طریقے اختیار کرنا، ایسی دوائیاں لینا جس سے عمل نہ ٹھہرے۔ شادی ہونے کے فوراً بعد بعض نوجوان جوڑے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کے ان کے فرینڈ شپ والے جو نوجوان دوست ہوتے ہیں وہ ایسا سمجھاتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایسا کریں؟ ان کے پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ پوچھنے کی وجہ فتح الباری شرح بخاری، فتح الباری شرح بخاری، شارح بخاری امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ایک شارح بخاری کے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہوئے مادہ منیہ جس پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پانی باہر نکال دیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے ہو گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو شادیاں اس لیے کرواتا ہے، نکاح اللہ نے تمام نبیوں کی سنت اس لیے کی ہے تاکہ اس سے اولادیں بڑھیں، تاکہ اس سے نسل انسانی کے اندر فروغ ہو۔ مشکاہ شریف کتاب النکاح صفحہ نمبر 335 یا 36 پر ہے، حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی۔ اور ترمذی شریف میں ہے انما تنصرون وترزقون باضعافکم، تمہارے یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں اس وقت عورت بھی کمزور ہے اور بچے بھی کمزور ہیں، ان کے صدقے میں تمہاری روزی بڑھائی جاتی ہے، ان کے طفیل میں تمہاری روزی کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی غصے اور فرمایا کیا چیز ہے یہ؟ حالانکہ ان کے پوچھنے کا منشا کیا تھا کہ اگر اس وقت ہماری عورتیں بچے جنیں گی یا ہماری باندیاں بچے جنیں گی تو اس کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے میں جا نہیں سکیں گے، کہیں سفر نہیں کر سکیں گے، گھر کے کام کاج میں مشغول ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانیت کے پیدا کرنے کا جو منشا ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نسل انسانی بڑھے، اللہ کے نام لینے والے زیادہ ہوں۔ اسی لیے حضور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم، قیامت میں میں اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر کروں گا۔ اور ہم اللہ کے نبی کی منشا میں، اللہ کے منشا میں، اللہ کی تخلیق میں اگر نقصان پہنچاتے ہیں حرام ناجائز۔ ایک مسئلہ اور، اگر ڈاکٹر مومن مسلمان ڈاکٹر یہ بتائے اور ایسا اعتماد والا بھروسے والا ڈاکٹر یہ بتائے کہ اس کو بچے کے دودھ میں تکلیف ہوگی، ایک بچہ ابھی گود میں ہے، دودھ پینے کی اس کی مدت جاری ہے اور دوسرا حمل ٹھہر گیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بچے کو دودھ ابھی پینا باقی ہے، اس کا حق باقی ہے، تو درمیان میں فاصلہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے، اس میں اگر بچے کو دودھ جلدی چھڑایا جائے بچہ کمزور رہ جاتا ہے، تو اس کی کچھ مدت کے لیے ایسی ادویات، ایسا طریقہ استعمال کرنا جس سے اس وقت جب بچہ دودھ پی رہا ہے حمل نہ ٹھہرے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن منشا اور نیت کیا ہو؟ بچی کا دودھ بند نہ ہو جائے، بچی کی صحت خراب نہ ہو، یہ نیت ہو، یہ نیت نہ ہو بچہ ججا تھی پات کو پارینوں گر اٹیا وہاں ڈائیں، یہ ایمان کے خلاف عقیدہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور اگر کسی کو حمل ٹھہر گیا تو کیا؟ محدثین نے لکھا ہے، امام قرطبی نے، کہ تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ 120 دن اگر ہو چکے تو بچہ اندر میں اس کا پورا جسم بن جاتا ہے اور اس کے اندر ہڈیاں فٹ ہو جاتی ہیں۔ اب جسم بننے کے بعد جیسے ایک روح والا انسان، ایک مومن، اس کی حفاظت جس طرح لازمی ہے، اب اس بچے کی حفاظت لازمی ہے، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب اس کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے پہلے اگر ڈاکٹروں نے بتایا 1-2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، ڈاکٹر نے بتایا بھائی جو ہے ماں کو خطرہ ہے، یا اندر میں جو ہے وہ خون بگڑ گیا ہے، یا جو بچہ حمل ٹھہرا تھا اس میں کئی طرح کے بگاڑ پیدا ہو گئے، نقصان ہونے والا ہے، اس کا ریئیکشن ہونے والا ہے،
یا اس کی وجہ سے جو بیماری اور جسم میں عورت کو ہیں، اس بچے کی ماں کو جو بننے والا ہے بچہ، اس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، تو اس وقت اجازت ہے کہ اگر ڈاکٹر ماہر کہتا ہے تو آپریشن کرا کے اسقاط کرا سکتے ہیں، صفائی کروا سکتے ہیں، 120 دن ہونے کے بعد نہیں کرا سکتے۔ اس لیے شادی ہونے کے بعد فوراً یہ چیزیں کرنا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسلامیات کے خلاف ہے، ایمانیات اور اللہ کی تخلیق کے خلاف ہے، منشأ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے یہ پہلا نام ہے زمین پر انسانوں کا جو نام اللہ نے رکھا، یحییٰ، یہ اللہ کی جانب سے پہلا نام ہے۔ اور وارث، یحییٰ علیہ السلام نے اپنا وارث کیوں مانگا؟ اس لیے کہ اولاد جو ہے نا، وہی اپنے باپ کی ملکت کی، اس کے وراثت کی، اس کی جاگیر کی حفاظت وہی کرتے ہیں۔ ہم سب کس کے امتی ہیں؟ ہم سب کس کے امتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ایک سوال ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ہمارے آقا امام الانبیاء امام الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا، کن سے ہوگا؟ تفصیل نہیں بیان کرتا ابھی میں۔ اس میں سے ایک مریم علیہ السلام بھی ہوں گی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان سے بھی نکاح ہوگا۔ اب جب مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ان سے نکاح ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام حضور کے کیا لگے؟ حضور کے کیا لگے؟ بیٹے لگے نا، بیٹے ہوئے، بیوی کے اعتبار سے بیٹے ہوئے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کو ختم کرنے کے لیے اس لیے چنا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نکاح حضور سے ہونے والا ہے، تو حضور سے ان کی نسبت جڑنے والی ہے، اللہ کی طرف سے جوڑ دی گئی ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے اور وہ دجال کو ختم کریں گے، اس لیے کہ دجال نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فتنے میں ڈالا ہے۔ دجال محمد کی امت کو فتنے میں ڈالے گا تو بیٹا آ کر ان کی وراثت کے اندر آ کر وارث بن کر دجال کو ختم کرے گا۔ وراثت کی حفاظت بیٹا کرتا ہے، اس لیے کسی بھی عمر میں اولاد مانگنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ یحییٰ علیہ السلام مصدقاً، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے اور سردار بھی تھے، حسوراً، یحییٰ علیہ السلام جو ہے اپنے آپ کو خواہشات سے، یہاں تک کہ اچھے کھانے بھی نہیں کھاتے تھے، اچھا لباس یا کسی طرح کی خوشی کی کوئی چیز نہیں کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہا کرتے تھے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک بہترین نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے کہا، میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہو گئی؟ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جل شانہ قدرت دکھانا چاہے تو ایسا ہی کام کرتا ہے۔ اللہ قدرت دکھانا چاہے تو ایسے ہی نظارے دکھاتا ہے، کبھی پہاڑ سے اونٹنی، کبھی بنا ماں باپ کے آدم، کبھی آدم سے ہوا، یہ اللہ ہے، کوئی بھی چیز پیدا کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اس کی کوئی نشانی تو بتا دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضان، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک زبان سے بات کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے، بولنا چاہیں گے زبان سے تو بات نہیں کر سکیں گے، اشاروں سے بات کرو گے۔ 3 دن 3 رات تک ایسی حالت، ایسی کیفیت تمہارے اوپر طاری رہے گی کہ تم جو ہے اشاروں سے بات کرو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، ان دنوں میں اور ہمیشہ بھی صبح و شام، رات دن، عشی رات، ابکار صبح صادق، ابکار جب صبح صادق پھوٹتی ہے تو اس وقت کے اس ٹائم کو جو ہے صبح صادق کہتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس سے ایک اور بات ملی، مومن کو رات میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے سونا چاہیے، اور مومن کے اٹھنے کا ٹائم کون سا ہے بھائی؟ صبح صادق۔ اگر کوئی آدمی 11 بجے اٹھے تو پھر کیا ہے، ہمارا سورج طلوع ہوگا یا غروب ہو جائے گا؟ امت کا سورج تبھی غروب ہوا ہے۔ اب تاریخ پڑھ کے دیکھو، کوئٹہ، تاریخ سمورائے کتاب ہے اردو میں،
میں نے اس کو پڑھا، وہ گجراتی میں بھی چھپ گئی ہے، سمرا قوم کی، سمرا قوم کا خاندان عراق کے گورنر عبد الرحمن بن سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس کتاب میں ایک بات پڑھی تھی کہ کوئٹہ میں 750 سال تک ایک ہی سمرا قوم نے حکومت کی، لیکن جب ان کا حال یہ ہوا کہ بس وہ جب سورج سوانیزے پہ یعنی بالکل زوال کے قریب آتا 10-11 بجے، تب وہ لوگ اٹھتے، پھر 11 بجے ناشتے کرتے، اس کے بعد لوگوں کی فریادیں سنتے، تو کیا ہوا؟ حکومت کا زوال ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے بالعشی والابکار، رات میں بھی اللہ کی تسبیح کرتے کرتے سو جاؤ اور صبح صادق میں اٹھ کے پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات شرعیہ پر یقین نصیب فرمائے، عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ سبھی کے اولادوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ بھی اولادوں کو اولاد صالحہ، طیبہ، ذکیہ اور فرما بردار عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔